السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ایک موتی آپ کی زندگی میں پیش کرتا ہوں، پہلے اس موتی کو غور سے سنیے گا، پھر سن کے سوچیے گا، پھر سوچ کے اس کا گھلتا رس اپنے انگ انگ میں محسوس کیجیے گا، گھلتا رس اپنے انگ انگ میں محسوس کیجیے گا۔ موتی کیا ہے؟ جیسے ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، ایسے دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ بس یہ موتی ہے۔ جیسے ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، ایسی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں، بدل گئے، ابھی گھٹا چھائی تھی ابھی یوں ہوئی، ہوائیں گرمی تھی ٹھنڈک ہو گئی، ہوائیں موسم بدل گیا، ہوائیں لو چلنے لگی گرمی ہو گئی۔ ہوائیں جیسے موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ دلی میں قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا کہ انسان کو کھانے لگے، جانور مر گئے، ختم ہو گیا ہر چیز۔ خوب دعائیں کی، آخرکار سب درویش اکٹھے ہوئے اور سب نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دلی کے اس وقت شہنشاہ وہی ہیں۔ اس درویش شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے واقعہ سنا کہ دلی میں قحط ہے، انہیں علم تھا۔ فرمان لگے ساری دعائیں کر لیں؟ جی حضرت ساری دعائیں کر لیں۔ تو فرمان لگے اچھا، کچھ بوڑھے درویشوں کو کی جماعت بنائی، جمع کیا، فرمایا جاؤ اور دلی کی طوائفوں سے جا کے کہو دعائیں کریں، بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ درویش حضرت کے منہ کو دیکھیں کہ لوگ تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ دلی کی طوائفوں کو جا کے کہو اور جا کے دعائیں کریں کہ بارش نہیں ہو رہی، یہ کیا بات ہے؟ لیکن کلندر گویت حق گویت، درویش کی جو بات ہے حق ہوتی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، عقل سے ماورا ہے، سمجھ سے ماورا ہے، شعور احساس ادراک ساتھ نہیں دے رہا، فقیر کی بات فقیر ہوتی ہے۔ اگر یقین ہے تو، اگر یقین نہیں تو پھر اپنی ذہن سے مفروضے سوچے گا اور پھر نتیجے نکالے گا، اور یقیناً اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ اب چل پڑے، دلی کے طوائفوں کے پاس جمع کیا اور ان سے کہا کہ ایسی ایسی حضرت شاہ صاحب نے بھیجا ہے، اور رونے لگی۔ وہ جمع ہوئی ساری، بوڑھی طوائفیں، بڑی طوائفیں، چھوٹی بڑی، کہنے لگے ہمارے تو کپڑے بھی مشکوک حرام کے ہیں، کہیں سے ادھارے کپڑے لیے، نہائیں دھوئیں اور نہا دھو کے جنگل میں نکل گئیں اور جا کے دعا مانگی کہ مولا ہمیں میسج پیغام مل گیا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، رحم کر دے اور بارش کر دے۔ ہوائیں بدلیں اور دعاؤں کی وجہ سے رخ بدلے اور مصیبتیں ٹل گئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہواؤں کی وجہ سے موسم بدل جاتے ہیں، ایسے دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں بھی سکھوں میں اور سکون میں بدل جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک زمانہ بدلا، پھر ایک اور واقعہ ہوا، لوگ بارش نہیں ہو رہی تھی، کھلے میدان سخت گرمی میں نماز استسقاء پڑھ رہے اور دعا کر رہے، خوب دعا کر رہے۔ پہلے دن دعا کی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن دعا کی بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن دعا کی اب آخری دن ہے اور بارش کے آثار کوئی نہیں ہے۔ ایک پردیسی اونٹ پہ بوڑھی ماں کو بٹھائے، ایک جوان اونٹ کی لگام تھامے، مہار تھامے
जा रहा, मजमा रो रहा इकट्ठा। पूछा ये क्या मजमा है, कौन मजमा है, क्या करता है? कहने लगा ये वो मजमा है कि जो बारिश मांग रहा। तो कहा बारिश नहीं हो रही? कहा तो बारिश अभी हो जाएगी। वो सारे उस जवान को देखें, कोई दीवाना लगता है। गया, ऊंट खड़ा है, माँ ऊंट पे बैठी है, माँ ऊंट पे बैठी है, माँ ऊंट पे बैठी है। माँ की चादर का दामन थामा ऐसे नीचे से खड़े होकर और एक अल्लाह को वास्ता दिया। ये हैं दुआएं। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदलती हैं, दुआएं ऐसी मुसीबतों के रुख बदलती हैं कि मौला मेरी माँ बेवा हो गई थी जवानी में, उसने सारी अपनी इज्जत और इस्मत की पासदारी की। ऐ अल्लाह बुढ़ापे का वास्ता और इज्जत और इस्मत की पासदारी का वास्ता, प्यासे मर रहे हैं, बारिश कर दे। बस दामन थोड़ा छोड़ा और लगाम पकड़ी, यूं निकला और यूं जल थल हो गई। दुआएं, और दुआएं किसी फकीर से ली जाती हैं, कहीं नहीं जाती। एक है कहना और एक है ज़बरदस्ती कहना। एक है इतनी मोहब्बत, इतना अदब, इतना एहतराम, इतनी खिदमत करना कि अंदर से दुआएं निकलें। मेरे मुर्शिद सखी शहनशाह हजवेरी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तारिक दुआओं के लिए कहा ना कर, दुआएं लिया कर। दुआएं लेने वाली चीज़ है अंदर से। गरीब और फकीर था बेचारा, ना दुनिया ना माल ना चीज़ें, कुछ भी नहीं। दुनिया का मारा हुआ, या मर जाऊं या कोई राह मिल जाए। तो किसी ने कहा कि एक दुर्वेश है वहाँ दूर पहाड़ों से पार एक जंगल में रहते हैं, उनके पास चला जा। मंजिलों पे मंजिलें मारता, मुसाफिरों पे मुसाफतें तय करता, भूख फक्र फाका प्यास तंगदस्तियाँ, आखिरकार दुर्वेश की बारगाह में पहुंचा। जब उनकी बारगाह में खिदमत में पहुंचा तो कहा क्या क्यों आया? उसने जी नसीब और मुकद्दर सब कुछ खत्म हो गया, हाथ डालता हूँ मिट्टी हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, राहें मस्तूत, दीवारें, और जिंदगी ऐसी नाकामियों में। मैं ठहर जा, अल्लाह भी बताएंगे, यहाँ खिदमत भी कर। झोंपड़ी की खिदमत करता था, लकड़ियाँ चुन के लाता था, हजरत के लिए रोटी पकाता था, सफाइयाँ करता था, गारा बनाता था, बस खिदमत में लगा रहता था, लगा रहता था, लगा रहता था। कई अरसा खिदमत में रहा। अल्लाह वालों ने अपनी निगाह और दुआ से, तवज्जो से, और उसे लफ्ज़ भी बताया, वो भी पढ़ा। कुछ अरसे के बाद फरमाया जा, अब अल्लाह तेरे दिन फिर देगा, अब घर जा। आपने बहुत महीने, बहुत साल, बहुत अरसा हो गया घर से आए हुए, जा। हजरत ने दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। अब रास्ते में जा रहा तो रास्ते में जंगल ख़त्म हुआ तो पहाड़ी इलाका सिलसिला शुरू हुआ। शाम पड़ने वाली थी। अब इसने कहा रात कहीं गुजारनी है। एक रात गुजार के फिर अगला दिन सारा उसको किसी आबादी में मिलना था। तो अब रात कहाँ गुजारो? एक गार को इंतखाब किया, गार को सोचा। तो एक गार में गया। अभी दिन डूबना ही रहा था, उससे पहले, दिन डूबने से पहले गार में गया। देखा तो एक शख्स सो रहा और बिल्कुल मेरी शक्ल का है। ये मैं हूं? नहीं, मैं तो मैं हूं। ये कौन है? बिल्कुल मेरी तरह, एज इट। वो गहरी गफलत की नींद सो रहा है, परेशान, हैरान। आखिर जुर्रत करके उसे उठाया और बड़ी मुश्किल से गफलत की नींद से वो उठा तो उसने देखा। तो उसने कहा तो कौन हो? तो कहा मैं तुम हूं। तुम ही तो हूं। मैं तेरा नसीब और मुकद्दर हूं, अब तक सोया हुआ था। मैं तेरा नसीब हूं, तेरा मुकद्दर हूं, अब तक सोया हुआ था। वो एक दुर्वेश की खिदमत करके और दुआएं लेके आ नहीं रहा। हाँ, बस मैं अब तेरा नसीब जाग गया हूं। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? कर देखना, और गायब हो गया। क्यों कहते हैं हजरत दुआ फरमाए मेरे नसीब सोए हुए हैं। उन्होंने दुआ की, नसीब जाग उठे। मुहावरा है, बातों में ये बातें आती हैं
کہ دعا کی نصیب جاگ اٹھے، مقدر جاگ اٹھے۔ کہا اچھا کوئی بات ہوگی، پر سمجھ نہ آئی کہ نصیب کیا ہوتے ہیں، مقدر کیا ہوتے ہیں۔ سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے، وہ میں تھا، میری سی ایسی شکل تھی، میرا روپ تھا، سب کچھ میرا تھا۔ اب رات وہیں بسر کی اور صبح چل پڑے، اور چلتے 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 شہر کے کنارے پہنچے۔ جب شہر کے کنارے پہنچے، پھر رات کہیں بسر کی، صبح اٹھے، پھر سفر کیا۔ جب اپنے گھر کے اپنے شہر میں پہنچے تو بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، ہاتھی، گھوڑے، ہٹو بچو، چوبدار، خبردار، بادشاہ کی سواری، نظریں جھکاؤ، پورے ادب آداب پروٹوکول، بادشاہ کی سواری۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی بادشاہ تخت پہ، ہاتھی پہ اور سونے چاندی اور ریشم میں بیٹھا، یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا، جوتا اتارا اور جوتا اتار کے نشانہ لے کے بادشاہ کے تاج کا نشانہ لیا اور مارا، اور ایسا نشانہ جا کے لگا، جوتا جو لگا وہ تاج ہو گیا۔ کوہرام مچ گیا، کس نے بادشاہ کی توہین کی اور تاج گرا دیا، پکڑو جانے نہ پائے، پکڑ لیا، اور کچھ بھاگے کہ بادشاہ کا جا کے تاج اٹھا کے لے آئے۔ مٹی میں آٹا تاج، پر تاج اٹھا کے لانے والے کہنے لگا بادشاہ زندگی مبارک، سلامت، سر سلامت، آپ کا تاج سلامت، آپ سلامت، مبارک ہو۔ کیا مبارک؟ بادشاہ کی تو توہین ہو گئی، بادشاہ کی تذلیل ہو گئی، بادشاہ کا تاج جوتے سے گرایا۔ اس نے کہا حضور ایک بہت ہی زہریلا سانپ اس تاج کے اندر بیٹھا تھا، آپ نے گئے اور تاج اٹھا کے آپ نے رکھ دیا، کہیں سے سانپ آیا اس کے اندر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کو سانپ کی اطلاع کی جاتی اور سانپ کو پکڑا مارنے کے لیے کوشش کی جاتی، خطرہ تھا کہ سر کے اوپر سے ہی ڈس لیتا۔ اس کا واحد حل یہی تھا کہ انجانے میں اس تاج کو گرا دیا جائے۔ وہ تو محسن ہے۔ نصیب جاگے، مقدر جاگے، الٹیاں اب سیدھی ہو رہی ہیں۔ الٹا کیا اس نے، وہ سارا الٹا کیا، کوئی سیدھا نہیں کیا، اب الٹی سیدھی ہو رہی ہے۔ اب جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے مٹی سونا ہو جاتا ہے۔ وہ موتی پھر سن لیجئے، جس طرح ہوائیں موسم کے رخ بدل دیتی ہیں، اس طرح دعائیں مصیبتوں کے رخ بدل کے خوشحالیاں، خوشیاں اور تمنگریاں لے آتی ہیں۔ اللہ کی دعائیں، اس کے حبیب کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، کسی درویش فقیر کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں۔ اور کسی فقیر کی دعائیں اگر لگ جائیں، کیوں کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس خاندان کو، اس بندے کو کسی کی بد دعا ہے۔ یہ باتیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ باتیں قصہ نہیں ہیں۔ جب باپ فوت ہوا، اب تخت کا سلسلہ چلا۔ اکبر تھا، پھر جہانگیر تھا، شاہ جہان، پھر فلاں، پھر اورنگزیب کا اس وقت جب تخت ہے تو ایک درویش تھے، ان کی خدمت میں ایک بھائی گیا۔ ہاں، اب دیکھیں تقدیر کے فیصلے دعاؤں سے ہو رہے ہیں۔ حضرت تخت چاہیے، اچھا آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ سرکار چارپائی پہ بیٹھے تھے، باقی نیچے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار، بادشاہ، بڑے بڑے دنیا دار نیچے بیٹھے تھے۔ میں حضرت میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اچھا نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے جانے لگا حضرت تخت۔ فرمایا بھائی دیکھیں گے، اگر جس کی مقدر کا ہوا تو دعا کریں گے۔ خاموش چلا گیا اور شک پڑ گیا کہ فقیر کی دعا میں کچھ ہے۔ وہ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر آ گیا۔ یہ بھائی ہیں، بھائیوں میں آپس میں تخت کی کشمکش چل رہی ہے۔ حضرت السلام علیکم، کیسے آئے؟ تخت، آؤ چارپائی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا چارپائی۔
تو شیخ نے پوچھا تمہارا بھائی آیا تھا وہ نہیں بیٹھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ جی میرے سامنے آپ کے حکم کی قیمت ہے، آپ مجھے مٹی پہ کہتے، آپ مجھے خاک میں کہتے، آپ مجھے چٹائی پہ کہتے، آپ مجھے جہاں فرماتے، میرے سامنے آپ کے حکم کی قیمت ہے۔ فرمایا جاتا ہے تجھے تخت دے دیا۔ 50 سال حکومت کی اورنگزیب عالمگیر نے، 2.5-3 مہینے کم، 50 سال حکومت کی۔ شاہ ابو اسحاق مزنگ رحمۃ اللہ علیہ، جہاں اس وقت تسبیح خانہ میرا آستانہ ہے، جہاں جس ایریا میں میرا گھر ہے، شاہ ابو اسحاق اور نواب بہاول پور نے وہاں 2.5-3 مربع کا اس کا محل تھا، وہاں جہاں آج GOR2 بہاول پور ہاؤس لاہور کے افسران کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، GOR2 بہاول پور ہاؤس، نواب بہاول پور نے وہاں اپنا محل بنوایا تھا۔ آج سے 70-80-90 سال پہلے محل کے آثار تھے، پری پارٹیشن پاکستان بننے کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر وہاں آبادی ہیں، اپنا گورنمنٹ آفیسرز کے بنگلے ہیں، آپ کوٹھیاں، اس کے پیچھے بھی داستان ہے۔ اور پھر نواب کا وہاں مقبرہ بھی ہے، ہمدرد سینٹر لٹن روڈ پہ، وہ بھی وہاں کیوں بنا؟ یہ سارا کا سارا جو ہے حضرت شاہ ابو اسحاق کے ساتھ قرب ہے۔ تو شاہ ابو اسحاق مزنگ اور حجویر 2 بستیاں ہیں، حضرت داتا علی حجویری، حجویر غزنی افغانستان کے، اور مزنگ بھی بستی ایک گاؤں علاقے کا نام ہے۔ میں پتہ نہیں تاشقند بخارا کی طرف جا رہا تھا تو لکھا ہوا تھا بیرونی، ابو ریحان البیرونی، ایک شہر کا نام کرشی ہے وہاں، تو کرشی ایک بہت بڑی ہستی تھی، تو یہ ان جگہوں کے نام ہیں۔ حضرت درس دے رہے تھے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا، حضرت نے فرمایا اوہ سبحان اللہ، کسی جنتی کا جنازہ ہے، بڑے فرشتے ہیں اس میں۔ سامنے میانی صاحب کا قبرستان ہے، لاہور کا مشہور بڑا وسیع قبرستان۔ کچھ لوگوں نے اجازت صحیح سرکار سے، حضور اجازت دیں تو اس جنازے میں شامل ہو جائیں۔ سنا ہے کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں، اور کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جس کا جنازہ میت بخشا جاتا ہے۔ سرکار نے اجازت دے دی، اجازت لے کے چلے۔ اجازت کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کسی طوائف اور رنڈی کا جنازہ تھا۔ حیران ہوئے، تحقیق حال کے لیے اس کے کوٹھے پہ گئے۔ تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا اس کی ماں سے کہ ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں، ایک اصل میں فقیر کی دعا لگی تھی۔ ایک فقیر آیا تھا، درویش آیا تھا، اس نے اس کو خیرات دی اور اس نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹی کبھی قبلہ رخ پیشاب نہ کرنا، میرے کملی والے کی ادا ہے۔ بس یہ چیز اس نے پکڑ لی، اور ابھی موت سے چند دن پہلے اس کو موشن اسہال کی تکلیف ہوئی، حیضہ ہوا، اور یہ بار بار اٹھتی تھی حاجت کے لیے۔ اٹیچ بات کا تو کانسیپٹ تھا نہیں، تصور تھال میں راکھ مٹی رکھ کے اس کی خادمہ پکڑ کے اس کو حاجت کے لیے بٹھاتی تھی۔ اب آخری دفعہ جو اس کی خادمہ نے اس کو پکڑ کے بٹھایا تو قبلہ رخ بٹھا دیا غلطی سے، اور یہ ایک دم چیخی، حالت غنودگی میں تھی، بے ہوشی نڈھالی میں، کہ مجھے قبلہ رخ کیوں بٹھایا، اور یہیں مر گئی۔ یہ سارا حال پوچھ کے حضرت شاہ ابو اسحاق صاحب کشف، صاحب نگاہ بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضرت یہ واقعہ ہے۔ فرمایا اس درویش کی دعا اور اس ادب کی وجہ سے رب نے اس کی بخشش کر دی، طوائف کی بخشش کر دی۔ اور بخشش کا سامان کیا تھا کہ فرشتوں کی قطاریں اس جنازے میں موجود تھیں۔ لوگوں نے نفرت کی ہوگی، لوگوں نے تان کیا ہوگا، کسی رنڈی کا جنازہ ہے، پر اللہ کے ہاں بخشش کا انوکھا نظام ہے، اور اس کے پیچھے ایک ادب ہے کعبے کا، مدینے والے کا، اور دوسرا وہ فقیر کی دعائیں ہیں۔ ہم نے دعائیں لینی ہیں، ہم نے دعائیں دینی ہیں، پر لینے کے زیادہ محتاج ہے، لینے کے زیادہ محتاج ہے۔ رمضان دعائیں لینے کا مہینہ ہے، فرشتوں کی دعائیں، کملی والے کی دعائیں۔ رمضان کسی اللہ والی کی دعائیں، اور رمضان دعائیں دینے کا مہینہ ہے، کہ اپنی دعاؤں کے لیے وقت نکالیں،
یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کہیں کسی کونے میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ ہمیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہم دعاؤں کے ہر پل کے محتاج ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے بادشاہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سلطان، آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اقتدار پا لیا، سب سے آخری اقتدار وزیر اعظم ہے اور کیا کرے گا، اور ہاتھ میں تسبیح ہے، کسی درویش سے دعا کرانے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے سارے اقتدار ایک طرف، سارے عروج ایک طرف اور سارا نظام ایک طرف، پر فقیر کی دعا کی طاقت اور ہے۔ طوفانوں کو ٹلوا دیتے ہیں، طوفان، ناگواریاں، حوادث، حسد، جادو، بندش، نظر بد، یہ دعائیں کوئی خدمت کر دی۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خادم، اس نے پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا، برتن بھر کے رکھ دیا پانی کا۔ میرے حضور نے پوچھا مفہوم ہے، کس نے رکھا؟ میں اس نے رکھا۔ آقا نے پوچھا بول کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس نے بھی مانگا، کیا مانگا؟ آقا جنت میں آپ کا ساتھ۔ بے سخت اندر سے نکلا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہماری زندگی میں دعاؤں کا ایک نظام ہے۔ دعائیں ہماری محتاج نہیں ہیں، ہم دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمیں دعاؤں کی تلاش کرنی ہے، ہمیں دعاؤں کی تلاش کرنی ہے، بے زبانوں کی دعائیں، کسی درویش فقیر کی دعائیں۔ میں آج بھی فون سنتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پہ یقین ہے، آپ دعا کر دیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا، آپ پہ یقین ہے۔ پھر میں اپنی گریبان میں جھانکتا ہوں تو کہتا ہوں نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، غم عاشقی تیرا شکریہ۔ وہ جو 23 بزرگوں نے مجھے خلافتیں دی ہیں اور مجھ پہ اعتماد کیا ہے، خلافت اصل میں اعتماد ہوتا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ ہماری اس منزل اور راہ کو چلا سکے گا۔ وہ ان کی دعائیں، وہ ان کی توجہات، وہ ان کی کیفیات میرے ساتھ ہیں اور میں بحیثیت ڈاکیہ آگے منتقل کر رہا ہوں۔ بس میری اتنی سی اوقات ہے، کسی چیز کا دعویٰ نہیں۔ کہتے ہیں تیری دعا، حضرت آپ کی دعا آپ دیں گے قبول ہو جائے گی۔ حضرت دعا فرما دیں، دعا کر دیں۔ میں نے آپ سے دعا کرائی تھی، میرا یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، اور میں کون ہوں؟ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صبح کا وقت ہے کہ ایک صاحب نے آ کے دکان کھولی، ابھی روزی کچھ کی ہی نہیں ہے، منگتا فقیر آ گیا، کہنے لگا 1 روپے دے دے، اور اس دور میں 1 روپیہ 1 لاکھ کے برابر۔ 1 روپیہ؟ کہنے لگا 1 روپیہ لوں گا اور ابھی لوں گا، اگر نہیں دیتا برباد کر کے رکھ دوں گا، سارا کچھ الٹ دوں گا، برباد کر دوں گا۔ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا، فقیر اپنی بات پہ مصر ہے، کھڑا ہے، روپیہ لوں گا۔ لوگوں نے اور مذاق کیا، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک صاحب نظر، صاحب کشف درویش جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا نا مجمع کھڑا ہے، تو انہوں نے ایسی آنکھیں بند کی، توجہ کی، اور اس دکاندار کو کہا دے دے روپیہ۔ حضرت مجھے آپ پہ تو اعتماد ہے، آپ اللہ والے، اور یہ اس نے کہا دے دے، یہ کسی درویش کا مرید ہے اور کسی درویش کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اور وہ بھی ہے فارغ ہے، اور جس کی اس کے ساتھ نسبت ہے نا وہ باکمال ہے۔ ایک فارغ آدمی کو کسی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟
اور خود اندازہ لگائیں وہ کہاں اسمبلیوں میں اور کہاں پھر جھنڈیاں لگ جاتی ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم خود کہتے ہیں یہ نا یہ بندہ فارغ تھا, بس ٹکٹ مل گئی اور نکل گیا. ہمیں یہ فارغ ہے, فارغ سے مراد کوئی روحانی دنیا نہیں اس کے اندر. اور اس کا مرشد میں نے اپنی روحانی نگاہ سے دیکھا ہے, اس کے پاس بھی کوئی روحانی دنیا نہیں. اور اس کے مرشد کے جو مرشد ہے وہ کامل ہیں. مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا لولوں دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا, نہ صابن سجی گھتے ہو. میرا بیڑا اڑیا وچ کھپراندے, جتھے مچھ نہ جاندے ڈر کے, کئی منتارے تر تر ہارے, کوئی نہ کنارے چڑھیا ہو, چڑھ گئے سب پار سلامت, جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو. لیکن مرشد کامل ہو, یقین کامل نہ ہو, کبھی کچھ نہیں ملے گا. کملی والے سے بڑھ کے مرشد کامل رب کعبہ کی قسم کوئی نہ تھا نہ ہوگا, پر قریش مکہ کا یقین کامل نہیں تھا. ناکام رہ گئے, ابو جہل بن گئے, ابو لہب بن گئے. اور مدینہ والوں کا یقین کامل تھا, اور پھر مدینہ والوں نے تو پھر بھی دیکھ لیا. خواجہ اویس کرنی کا یقین کامل تھا, دیکھا ہی نہیں, کامیاب ہو گئے. میں دے دے, وہ انتظار میں بیٹھے ہیں, اللہ کے ساتھ ان کا مان ہے, اللہ کے ساتھ ان کی لگی ہے. یہ میرا نااہل مرید کہے اور میں اللہ سے کہوں اور یہ برباد ہو جائے, دے دے برباد ہو جائے گا, بچ جائے گا. اس نے دے دیا روپیہ, نہ بابا لے جا. ہمیں زندگی میں اشد ترین دعاؤں کی ضرورت ہے, اور کسی فقیر کے پاس دعائیں لینے کے لیے فقیر بن کے آنا, یہ دعائیں لینے کا طریقہ ہے. امیر, مالدار, دنیا دار, فقیر بن کے آنا. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے. ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں, اور دعائیں مصیبتوں کے رخ بدل دیتی ہیں, پریشانیوں کے رخ بدل دیتی ہیں. میں ڈوبتا ہوں, نہ جانے کون سی طاقت مجھے اچھال کے باہر پھینک دیتی ہے. یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ, یہ مہینہ منوانے کا مہینہ, اور یہ مہینہ کسی فقیر سے لینے کا مہینہ, اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ, اعمال سے لینے کا مہینہ. اس مہینے میں ڈوبتا مہینہ رمضان کی اثر ہو گئی. آج تو 24 بھی ختم ہو گئے, آج تو 24 بھی ختم ہو گئے. زندگی میں پتہ نہیں پھر رمضان آئے نہ آئے. اس مہینے میں اپنی زندگی میں کچھ دعاؤں کا سرمایہ ہو, اور ایسی دعائیں جو قبر میں میرے ساتھ ہوں, حشر میں میرے ساتھ ہوں, محشر میں میرے ساتھ, اور ایسی دعائیں جو میری نسلوں میں میرے ساتھ ہوں. میری 30 سالہ زندگی کی پریکٹس ہے, اس سے زیادہ ہے, میں 30 سال کہتا ہوں. میں نے 30 سالہ زندگی میں 1984 سے لے کر 2020 میں نے 30 سالہ زندگی میں بے شمار لوگوں کے واقعات سنے ہیں کہ کچھ درویشوں کی بد دعائیں ہیں, ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. کوئی ہے آپ کے پاس حل کہ وہ بد دعائیں؟ 30 سالہ زندگی میں میں نے ایک لفظ اور بھی سنا. ایک درویش تھے, میں نے ان کا ادب کیا, احترام کیا, فقیر بن کے گیا, جاتا رہا, ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی, میرے کہاں سے کہاں نکل گیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کسی نے آپ کا بتایا, کیا پھر وہی تونگری, کیا پھر وہی عروج, کیا پھر وہی بہاریں, کیا پھر وہی خیریں لوٹ سکتی ہیں جو ان کے ساتھ لگ کے میں نے پایا تھا؟ یہ سوال ایک نہیں بے شمار لوگوں نے مجھ سے آج تک آ کر کیے. خطوں پہ پڑھے میں نے, بالمشافہ ملاقاتوں میں نے دیکھے. احساس ہوتا ہے کہ کسی فقیر کی نگاہ میں رہیں, کسی فقیر کی دعا میں رہیں, پر رہے گا وہ جس کے اندر طلب اور ادب ہوگا, جو ہر وقت عیب ہی سوچتا رہے گا,
اور ہر وقت کیڑے ہی نکالتا رہے گا اور ہر وقت فقیر کو تولتا ہی رہے گا، اس کی تول میں تھرمامیٹر لگاتا رہے گا ہر وقت، کبھی کچھ نہیں ہوگا، قریب رہ کے ہمیشہ دور ہو جائے گا۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ فریادوں کا، یہ فقیری کا، یہ آنسوں کا، یہ امیدوں کا یہ مہینہ ہے۔ اس فقیری آنسوں اور امیدوں میں انشاءاللہ تعالی جو دعاؤں میں توجہ سے لگے گا اور دعائیں لینے کی کوشش کرے گا، اور پھر میں نے عرض کیا ہے دعائیں لی جاتی ہیں، کہیں نہیں جاتی، بس بے ساختہ نکلتی ہیں، بے ساختہ نکلتی ہیں، اور ہمیشہ دعائیں خدمت پہ ملتی ہیں، بے ساختہ نکلتی ہیں۔ سدا زندگی تمغری اور خوشیوں میں، اور نسلیں عجیب بہاریں ہوتی ہیں نسلوں میں۔ میرے پاس وہ نسلیں آج تک موجود ہیں، خاندان در خاندان موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، خاندان در خاندان کہ جن کے پیچھے کسی فقیر کی دعائیں تھیں، رب نے ان کو ہمیشہ دنیا کے جیسے حالات آ جائیں، دنیا کے سارے 9/11 آ جائیں، اور رب نے انہیں ہمیشہ تمنگر، سرسبز اور شاداب رکھا ہے۔ میرے پاس ہیں لوگ ایسے واقعات میرے پاس ہیں جن کے پیچھے کسی کی دعائیں تعاقب کر رہے ہیں۔ پھر وہ موتی آخر میں بتا کے دعا کراتا ہوں، وہ موتی پھر سن لیجئے جو آج کا میرا موضوع تھا اور آج کا میرا عنوان تھا، کہ جس طرح ہوائیں موسم کو بدل دیتی ہیں اور موسم کا رخ بدل دیتی ہیں، اس طرح دعائیں مصیبتوں کے رخ بدل دیتی ہیں، اور بہاریں اور خوشیاں اور خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ ہم دعا دینے والے بنے، ہم دعا لینے والے بنے، ہم دعا گو بنے، ہم دعا جو بنے۔ ہماری زندگی میں دعاؤں کی اشد ترین ضرورت ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک و عظیم سلطانک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ گزشتہ رمضان جتنے بھی گزرے تیرے کملی والے سے لے کر آج تک، اس میں جتنے تیرے صلحاء نے، تیرے دوستوں نے، تیرے مقربین محبین دعائیں مانگی، سخی آقا ان ساری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان ساری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ وہ جذبے ہیں، نہ وہ نیکیاں ہیں، نہ وہ تقوی ہیں، نہ وہ طہارتیں ہیں، نہ وہ ولایتیں ہیں، نہ وہ حلال کی راہیں ہیں، بس آمین تو ہے نا میرا مولا۔ ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، آمین آمین۔ اور تو نے اس آمین کے بعد انہیں جو خیریں دی تھی، جو برکتیں انہیں ان کی نسلوں کو دی تھی، وہ ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی اور سارے جنوں انسانوں کو بھی اے اللہ عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔